صدیق اکبر کی صداقت یہ بھی نبی کی رحمت ہے، عمر کی عدالت یہ نبی کی رحمت ہے، عثمان غنی کی سخاوت یہ نبی کی رحمت ہے، حیدر کرار کی شجاعت یہ نبی کی رحمت ہے، امیر معاویہ کی سیاست یہ نبی کی رحمت ہے، ابو عبیدہ ابن جراح کی امانت یہ نبی کی رحمت ہے، حسنین کی شہادت یہ نبی کی رحمت ہے۔ فرمایا کہ اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اگر تم میں کوئی ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پاؤ گے۔ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے رسول کی خدمت میں اپنا نذرانہ پیش کیا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سمجھ گئے کہ آج نیکی میں صدیق اکبر سے بڑھ جاؤ، کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو ہر تقاضے پر اپنے مال کو قربان کیا، بہت سے غلاموں کو آزاد کیا، دین کی خدمت اور اشاعت دین اور اقامت دین کے لیے، اور اپنی ہر قربانی کو پیش کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو خود کے ساتھ سامان تھا اللہ کے رسول نظر کیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے مال کا آدھا حصہ جناب رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ نگاہ نبوت نے اس کو تاڑ لیا کہ منشاء عمری کیا ہے، تو سوال کیا اللہ کے رسول نے، اے عمر تم کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو فرمایا مال کے 2 حصے کیے، اور ایک حصہ آپ کی خدمت میں نظر ہے اور ایک حصہ اہل و عیال کے لیے ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے ابو بکر تم نے کیا لایا اور کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے کو گھر چھوڑ آیا ہو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی، خدا کی قسم نیکی میں کبھی صدیق اکبر سے بڑھ نہیں سکتے، اور انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا اگر ایک رات کی نیکی اور ایک دن کی نیکی اگر مجھے دے دی جائے تو میں زندگی بھر کی نیکیوں کے سودا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک وہ وقت تھا جو دن کی نیکی تھا، جو اللہ کے رسول اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تمام صحابہ مبہوت اور پریشان تھے، حیران کن حالت میں موجود تھے۔ اس وقت میں امت کو سنبھالا تھا، ارتداد کا دور تھا، منکرین زکوٰۃ اور جو زکوٰۃ دینے کا انکار کیا تھا، اس وقت میں عزم و استقلال کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اور یہ ثبوت دیا اور امت کو سنبھالا۔ اس دن کی نیکی اور وہ رات کی نیکی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے وقت میں غار ثور میں گزاری تھی، وہ 3 راتیں اگر اس میں سے ایک رات کی نیکی اگر مجھے دے دی جائے تو میں زندگی بھر کے نیکیوں کا سودا کرنے کے لیے تیار۔ یہ صحابہ کا حصہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ مال کا وافر حصہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا، تو اس وقت میں آپ ان اشرفیوں میں ہاتھ پھیلاتے ہوئے فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل ضرر نہیں پہنچائے گا، اے عثمان آج کے بعد تمہیں کوئی عمل ضرر نہیں پہنچائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے کا جب وقت آیا تو حکم نازل ہوا کہ اللہ کے رسول سے سرگوشی اس وقت میں کرے جب صدقہ کر کے، تو اس آیت پر سب سے پہلے حیدر کرار نے اس آیت پر عمل کیا، اور وہ حرج پیدا ہونے کی وجہ سے اور اس حکم کو منسوخ کیا گیا۔ اس آیت پر سب سے پہلے عمل کرنے والے حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو بزرگان محترم، صدیق اکبر کی صداقت یہ بھی نبی کی رحمت ہے، عمر کی عدالت یہ نبی کی رحمت ہے، عثمان غنی کی سخاوت یہ نبی کی رحمت ہے، حیدر کرار کی شجاعت یہ نبی کی رحمت ہے، امیر معاویہ کی سیاست یہ نبی کی رحمت ہے، ابو عبیدہ ابن جراح کی امانت یہ نبی کی رحمت ہے، حسنین کی شہادت یہ نبی کی رحمت ہے۔ نبی علیہ السلام یہ فرمایا کہ اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اگر تم میں کوئی ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پاؤ گے۔ اور ستاروں کا تذکرہ قرآن مجید میں ان کے مقاصد کا ذکر کیا۔ بعض ستارے وہ ہیں جو آسمان کے لیے زینت بنائے گئے، بعض ستارے وہ ہیں جو سیاحت ثاقب کے لیے استعمال کیا گیا، بعض ستارے وہ ہیں جو راہ دکھلانے کے لیے، جو لوگ ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزلیں طے کیا کرتے تھے، راستہ طے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی، اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔
حضرات انبیاء علیہم کے نفوس پر جب نظر گری تو ان نفوس کو نبوت کے لیے انتخاب کیا گیا، اور پھر نظر ڈالی گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نفوس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے انتخاب کیا گیا۔ جس طریقے سے حضرات انبیاء علیہ السلام نبوت کے لیے منتخب ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا انتخاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے انتخاب کیا گیا۔ صحابہ وہ برگزیدہ نفوس ہے جو اس روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی گروہ مقدس ہے نہ محترم ہے، اور صحابہ کے بارے میں لفظ شاعری کرنا، صحابہ کے بارے میں کچھ کہنا، یہ ہماری ہلاکت ہے۔ تو بزرگان محترم، ہم صحابہ کی عظمت کو اور ان کی شان کو جانیں، اور ان کی عظمت کو جانیں، اور صحابہ کو، یعنی اللہ نے کلام پاک میں فرمایا تم بھی اگر ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے، تو وہ ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کی طرح ایمان ہو، تو وہی ایمان معتبر ہے۔ تو بزرگان محترم، وہ ایمان، وہ عقائد، وہ اعمال، وہ اخلاق، وہ کردار، وہ اخلاص، وہ تقوی، وہ خشیت خداوندی، یعنی امت کے درمیان میں پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین ذرائع ہیں۔